ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بچوں لاہور کا جغرافیہ سبق، اس کا لیکچر نمبر 6 آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ہے 2 لیکچر اور رہ جائیں گے انشاءاللہ، بلکہ 1 لیکچر اور رہ جائے گا، پھر ہمارا یہ سبق ختم ہو جائے گا۔ آج میں تیزی سے سبق پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ مختصر لیکچر ہو۔ دیکھیں اہم پہلا تو اس میں اتنا خاص کوئی نہیں ہے۔ لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں۔ بلا شبہ لاہور میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں، قابل دید مقامات دیکھنے کے لائق۔ دیکھیں لاہور ایک تاریخی شہر ہے، کیسے؟ پنجاب کا دل ہے لاہور، اور کتنے لشکر آئے جنہوں نے حملہ کیا پنجاب پر اور لاہور میں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ پھر مغلیہ خاندان نے یہاں پہ کچھ قلعے تعمیر کرائے، کچھ باغات ان کی یادگار ہیں، کچھ اسی طرح مساجد ہیں جو یادگار ہیں۔ پھر اللہ کے اولیاء اور صوفیاء کا بھی مرکز رہا لاہور، ان کے مزارات ہیں۔ تو لاہور میں بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں سیاح آتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، ان مقامات کو دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اور بعض مقامات تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہیں اور کچھ مقامات روحانی حیثیت رکھتے ہیں، روحانی اعتبار سے حیثیت رکھتے ہیں۔ تو لاہور میں قابل دید مقامات تو ہیں، لیکن مصنف کے مطابق لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب کہ مقامات تو ہیں لیکن ان کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کی ہر عمارت کی بیرونی دیواریں دوہری بنائی جاتی ہیں۔ دیواریں دوہری کیسے؟ پہلے اینٹوں اور چونے سے دیوار کھڑی کرتے ہیں، جس طرح معمار دیوار بناتے ہیں، جو ان کا اصل طریقہ ہے کہ پہلے دیوار بنا دی گئی، اس کے بعد اس پر اشتہاروں کا پلستر کر دیا جاتا ہے۔ یہ عام مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ بیٹا، یہ مسئلہ عوام الناس کی طرف سے بھی ہے اور میونسپل کمیٹی کی طرف سے بھی ہے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ وہ ان اشتہارات کو دیواروں پر چسپاں کرنے سے گریز کریں۔ دیوارات جسے ہم کہتے ہیں وال چاکنگ سے اجتناب کریں۔ اگر آپ دیکھیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر دیواروں پہ اشتہار لگانا سختی سے منع ہے، اور خود عوام الناس بھی، عام لوگ بھی اس بات سے واقف ہیں، اور وہ دیواروں پر اشتہار نہیں لگاتے۔ وہ اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے شہر کی عمارات کی حفاظت کرنا، اپنے شہر کے قابل دید مقامات کی حفاظت کرنا، وہ اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ ان کے رویوں میں ایسی عدم اعتدالی ہے، ان کے رویوں میں ایسا عدم توازن ہے کہ وہ اس وقت تک کسی برے کام سے، کسی غلط کام سے یا کسی گورنمنٹ کی طرف سے منع کیے ہوئے کام سے اجتناب نہیں کرتے، باز نہیں آتے، جب تک ان پر سختی نہ کی جائے، جب تک انہیں سزا نہ دی جائے، جب تک ان پہ سرزنش نہ کی جائے۔ تو جہاں موقع ملتا ہے لوگ اشتہار لگا دیتے ہیں، اور ایک اشتہار لگا دیا جاتا ہے، ابھی وہ اشتہار اسی دیوار پر ہوتا ہے کہ آنے والا دوسرا شخص اپنی کمپنی کا، دکان کا یا اپنی انجمن کا، اپنے کسی جلسے کا اشتہار اسی پہلے لگے ہوئے اشتہار پر چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرا شخص آتا ہے اور اس اشتہار پر، 2 لگے ہوئے اشتہاروں پر اپنا تیسرا اشتہار چسپاں کر دیتا ہے۔ یوں اشتہاروں پر اشتہارات چسپاں کر دیے جاتے ہیں اور دیوار کی جسامت اصل جسامت سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ طنز کیا ہے مصنف نے لوگوں پر۔ اور پھر میونسپل کمیٹی کا کیا فرض ہے کہ وہ ان اشتہارات کو چسپاں کرنے سے روکے، اور جو قانون بنے ہیں وال چاکنگ کے حوالے سے
ان پر عمل درآمد کرے، لوگوں کو سزا دے جو یہ کام کرتے ہیں۔ خواہ اشتہارات لگانے والے چوری چھپے وہ اشتہارات لگاتے ہیں، لیکن ان کا پتہ چل سکتا ہے، اشتہارات پر خود ان کا پتہ دیا گیا ہوتا ہے، نام لکھا ہوتا ہے دکان کا، تحریک کا یا انجمن کا، تو ان کو سزا دی جا سکتی ہے، جرمانہ کیا جا سکتا ہے تاکہ آئندہ وہ اس عمل سے گریز کریں۔ لیکن میونسپل کمیٹی والے اس بات پہ ہرگز سرزنش نہیں کرتے، سزا نہیں دیتے، کوئی قانون نہیں ہے، اور اگر قانون ہے تو اس پر عمل کروانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی کہیں حکومت نظر ہی نہیں آتی، حکومت کام کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، جیسے جنگل کا قانون ہو، جس کے دل میں جو آئے وہ کرتا پھرے۔ تو یہ ایک منفی رویہ ہے لوگوں کا بھی، اور حکومت کی طرف سے بھی یہ نااہلی ہے اور اپنے فرائض سے غفلت ہے۔ اچھا، جو دبازت یعنی موٹائی، دبازت کہتے ہیں موٹائی کو، دبازت مطلب موٹائی، جو دبازت میں رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اشتہارات کس قسم کے ہوتے ہیں، اس پہ ذرا طنز دیکھیے گا اور مزہ دیکھیے گا۔ شروع میں چھوٹے سائز کے مبہم کہتے ہیں غیر واضح قسم کے، اور غیر معروف جو اتنے مشہور نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اشتہارات، یا کسی دکان پر لگی ہوئی سیل کے اشتہارات۔ مثلا اہل لاہور کا مجدہ، بیٹا یہ اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس لفظ کو زالہ نہیں یالا، اس کو پڑھنا کیا ہے یالا، تو یہ لفظ کیا بنا، میم یہ دال ہے، لفظ بنا مجدہ، مجدہ، اس کا جو تلفظ ہے آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کو پڑھنا ہے، میم یہ، اب یوں کہہ لیں میم یہ دال ہے، مجدہ، ٹھیک ہے، مجدہ یعنی خوشخبری، اہل لاہور کا مجدہ، مجدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، جی اہل لاہور کا مجدہ، کہ اہل لاہور کے لیے خوشخبری، اچھا سستا مال، دیکھیں یہ کسی سیل کے اشتہارات ہیں۔ اس کے بعد ان اشتہاروں کی باری آتی ہے جن کے مخاطب اہل علم اور سخن فہم لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، عقل رکھنے والے لوگ، جن کے مخاطب یعنی یہ وہ اشتہارات ہوتے ہیں جو جن کے ذریعے خطاب کیا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو، عقل مند لوگوں کو، صاحب عقل اور دانش رکھنے والے لوگوں کو، فہم و فراست رکھنے والے لوگوں کو، دانشور قسم کے لوگوں کو۔ مثلا گریجویٹ درزی ہاؤس، یا اسٹوڈنٹس کے لیے نادر موقع، یا کہتی ہے ہم کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ اب یہ اشتہارات، کہتی ہے ہم کو خلق خدا غائبانہ کیا، یہ اس اشتہار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی انجمن کا اشتہار ہے جو خدمت خلق کے لیے کام کر رہی ہے۔ اصل یہ حیدر علی آتش کے شعر سے مصرع لیا گیا ہے۔ حیدر علی آتش کا شعر کچھ یوں ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کو، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ یہ حیدر علی آتش کا شعر ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ رفتہ رفتہ گھر کی چار دیواری مکمل ڈائریکٹری کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ بیٹا ڈائریکٹری وہ ڈائری، وہ چھوٹی سی کتاب، وہ کتابچہ جس پر شہر کے مشہور دفاتر کے پتے اور ٹیلی فون نمبر وغیرہ دیے گئے ہوتے ہیں۔ تو چار دیواری مکمل
کہ اگر پتہ کرنا ہو کسی مقام کے بارے میں، کسی جگہ کا پتہ چاہیے، تو ان اشتہارات، ان دیواروں کو دیکھ لیں. یہ دیوار نہیں بلکہ پوری ایک ڈائریکٹری ہے کہ جس دفتر کا، جس انجمن کا، کسی انجمن کے دفتر کا، کسی کالج کے دفتر کا، کسی دکان کا آپ کو پتہ چاہیے تو آپ دیوار سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دیوار اشتہارات سے بھری پڑی ہوتی ہے اور وہاں تقریباً ہر دکان کا، ہر انجمن کے دفتر کا ایڈریس، پتہ آپ کو مل سکتا ہے. دروازے کے اوپر آپ دیکھیں، دروازے کے اوپر بوٹ پالش کا اشتہار ہے. ایسے اشتہارات جن کی ضرورت تک نہیں ہوتی، جن کی طرف لوگ متوجہ تک نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اشتہارات لگانے کی زحمت ضرور کی جاتی ہے. یہ کیسا یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور ہمارے رویوں میں کتنی منفیت بھر چکی ہے. ہم اپنے رویوں میں کس قدر عدم توازن ہو چکے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، عدم متوازن ہو چکے ہیں. ہمارے رویے متوازن نہیں رہے، ہمارے اعمال میں یہ منفیت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اتنی سی بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اشتہارات، بوٹ پالش کے اشتہارات، یہ سستے مال کے اشتہارات، ان کی ضرورت تک نہیں ہوتی، لوگ پڑھتے تک نہیں، ان کی طرف متوجہ تک نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان اشتہارات کو دیواروں پر چپکا دیا جاتا ہے. دیواروں کی جو اصل جسامت ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. ایک اشتہار پر دوسرا اشتہار لگا دیا جاتا ہے، خواہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے. شہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، شہر صاف ستھرا نظر آنا چاہیے، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ تک نہیں. اور حکومت وہ بھی سوئی ہوئی ہے، ان کی بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. جی، دائیں طرف تازہ مکھن ملنے کا پتہ درج ہے، دائیں طرف تازہ مکھن ملنے کا پتہ درج ہے. بائیں طرف حافظہ کی گولیوں کا بیان ہے. اس کھڑکی کے اوپر اب ایک ہی دیوار پر کتنے اشتہارات لگ چکے ہیں. دیکھیے، اس کھڑکی کے اوپر انجمن خدام ملت کے جلسے کا پروگرام چسپاں ہے. حکمی یعنی پچھلی دیوار پر سرکس کے تمام جانوروں کی فہرست لگی ہوئی ہے، سرکس کا اشتہار لگا ہوا ہے. وہیں پر ہاتھی، گھوڑا، بندر، شیر، سبھی جانوروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، گویا وہ کوئی عمارت نہ ہو بلکہ کوئی چڑیا گھر ہو. اس طرح وہ دیواروں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں جانوروں کی، وہ کسی سرکس کا اشتہار ہے. یہ اشتہارات بڑی سرعت کہتے ہیں تیزی سے بدلتے رہتے ہیں، بڑی تیزی سے بدلتے ہیں. صبح کو کوئی اور اشتہار لگا ہوتا ہے، شام کو کوئی دوسرا اشتہار لگا جاتا ہے، اور اگلی صبح کوئی اور اشتہار لگا ہوتا ہے. ہر نیا مجدہ اور ہر نئی دریافت یا ایجاد یا انقلاب عظیم کی ابتدا، یہ طنز ہے کہ اتنی کوئی بڑا انقلاب ہو، اس کا اشتہار نہیں اس طرح لگایا جاتا جس طرح یہ بوٹ پالش کرنے والے، یہ سستا مال بیچنے والے گلی محلوں میں صدا لگا کر اپنی مصنوعات بیچنے والے اشتہارات لگا رہے ہوتے ہیں، چسپاں کر رہے ہوتے ہیں دیواروں پر، جیسے کتنے بڑے انقلاب کا اشتہار لگا رہے ہوں، جیسے دنیا پر محروم ہو جائے گی اگر وہ اشتہار نہیں پڑھیں گے، اگر وہ اشتہار نہیں لگائیں گے. جی، ابتدا چشمے زدن یعنی آنکھ جھپکنے میں ہر ساکن، جو بھی چیز ساکن نظر آئے، دیوار ہو، گاڑی ہو، رکشہ ہو، جو چیز نظر آئے اس پر لگا دیا جاتا ہے، چسپاں کر دیا جاتا ہے اشتہار. اور ان کو پہچانے میں خود شہر کے لوگوں کو بڑی دقت پیش آتی ہے. لیکن جب سے لاہور میں دستور عائد ہوا ہے کہ بعض اشتہاری کلمات پختہ سیاہی سے خود دیواروں پر نقش کر دیے جاتے ہیں، یہ دقت بہت حد تک رفع ہو گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، اب یہ طرز ہے کہ ان اشتہاروں کی وجہ سے لوگ مختلف مقامات کی نشانیاں رکھ لیتے تھے، اور ان نشانیوں کی مدد سے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے تھے. یہ علامتیں بنائی ہوئی تھی اشتہارات کہ جہاں فلاں اشتہار لگا ہوا ہے وہاں سے دائیں طرف ٹرن لے لینا، دائیں طرف مڑ جانا، آگے فلاں اشتہار نظر آئے گا وہاں سے بائیں طرف مڑ جانا، جہاں فلاں چیز کا اشتہار لگا ہوا ہوگا وہی آپ کی منزل ہے.
تو ان اشتہاروں کی مدد سے، ان اشتہاروں کو نشانیاں اور علامتیں بنا کر لوگ اپنا مطلوبہ مقام، اپنی منزل مقصود پہچانتے تھے اور وہاں تک پہنچتے تھے۔ لیکن ان اشتہارات اتنی سرعت سے بدلتے تھے کہ ان کو نشانیاں بنانا مشکل ہو گئی تھی۔ ان اشتہارات کو کہ فلاں اشتہار سے جو پہلی گلی مڑتی ہو بائیں طرف مڑ جانا، لیکن وہاں کوئی اور اشتہار لگا ہو، اس سے پریشانی ہوتی تھی لوگوں کو۔ یہ طنز ہو رہا ہے، تو مصنف کہتا ہے اب اس پریشانی کو دور کر دیا گیا ہے۔ اب پختہ سیاہی کے اشتہارات رائج ہو چکے ہیں اور لوگوں کو اب اپنی منزل تک پہنچنے میں یا کوئی مطلوبہ مقام تلاش کرنے میں دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ دائمی ہمیشہ یہاں لگے رہنے والے اشتہارات کی بدولت اب کسی کو کوئی یہ ڈر نہیں رہے گا، کسی مسافر کو، کسی جگہ یا کسی مقام کے متلاشی کو یہ دقت نہیں ہوگی کہ کوئی شخص اپنے دوست کا مکان یا دفتر صرف اس لیے بھول جائے کہ پچھلی مرتبہ وہاں 4 پائیوں کا اشتہار لگا ہوا تھا اور لوٹتے وقت تک اہل لاہور کو تازہ اور سستے جوتوں کا مجدہ یعنی خوشخبری سنائی جا رہی تھی۔ چنانچہ اب بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے، یقین سے، کہ جہاں بحرف جلی یعنی واضح الفاظ میں محمد علی دندان صاحب لکھا ہے، وہ اخبار انقلاب کا دفتر ہے۔ بیٹا اخبار انقلاب یہ لاہور سے جاری ہونے والا ایک اہم اخبار تھا۔ اخبار انقلاب خالص گھی کی مٹھائی امتیاز علی تاج صاحب کا مکان ہے۔ امتیاز علی تاج صاحب اردو ادب کے اہم ڈرامہ نویس تھے اور ان کا مشہور ڈرامہ انارکلی، انہوں نے یہ پیدا ہوئے 1900 میں اور 1970 میں ان کے گھر میں گھس کر کسی نے انہیں چھریوں کے وار سے قتل کر دیا تھا۔ امتیاز علی تاج اور چچا چھکن وہ سکیچ بھی انہی کا لکھا ہوا ہے۔ کرشنا بیوٹی کریم، شالامار باغ کو اور کھانسی کا مجرب یعنی آزمودہ نسخہ جہانگیر کے مقبرے کو جاتا ہے کہ اب وثوق سے دائمی اور پختہ سیاہی سے لکھے گئے اشتہارات کی وجہ سے لوگ اپنے گھر کا پتہ نہیں بھولیں گے یا اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کریں گے۔ ان اشتہارات کو نشانیاں بنا کر وہ اپنے مطلوبہ مقام کو آسانی سے تلاش لیں گے، آسانی سے ڈھونڈ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے سند و حرفت یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس پہ بھی کوئی زیادہ تشریح یہاں مقتباس نہیں ہے، لیکن جو اگلا ٹاپک ہے پیداوار، اس میں 1-2 ٹاپک اہم ہیں تشریح کے لیے۔ صنعت و حرفت یعنی ہنرمندی اور ہنرمندی کے کارخانے، مختلف چیزیں بنانے کے کارخانے۔ اشتہاروں کے علاوہ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ سازی۔ بیٹا لاہور میں ہمیشہ سے رسالہ سازی کا کام بڑے زور و شور سے جاری رہا ہے، اور اب تو یہ رسالہ سازی یہ بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے۔ ایک دور تھا جب صحافت کو عبادت سمجھا جاتا تھا۔ صحافت کا لفظ صحیفے سے نکلا ہے، اور صحافت کسی ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ لیکن جس دور میں صحافت صرف مال کمانے کا ذریعہ بن جائے، اس دور میں ان رسالوں اور اخباروں کے ذریعے جھوٹ بیچا جاتا ہے، کاروبار کیا جاتا ہے، نہ ادب کی ترویج ہوتی ہے اور نہ لوگوں تک کوئی درست اور بامانی خبر پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اب باعث یہ اخبارات اور اتنی کثرت سے نکلنے والے یہ رسالے بھی اب طنز و مذاق کا ذریعہ رہ گئے ہیں، نشانہ رہ گئے ہیں، ہدف رہ گئے ہیں۔ دیکھیں طنز و مذاق کا ہدف یا نشانہ بن چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان رسالوں کا جو اصل مقصد تھا وہ مفقود ہو چکا ہے، اور رسالہ سازی میں جو صحافتی فرائض ہیں ان کو ادا کرنا اب معنی خیز نہیں رہا۔ اب صحافت کے بنیادی اصولوں کو پس پشت ڈال دیا، نسیان طاق پہ رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ کاروبار ہے۔ اشتہاروں کے علاوہ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ سازی ہے، اور سب سے بڑی حرفت انجمن سازی، انجمنیں بنائی جاتی ہیں، اور انجمن
کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی تھی، لیکن اب انجمن سازی کا کام صرف ذاتی مفاد ہے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے انجمن سازی کی جاتی ہے، تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، جبکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کوئی خدمت خلق کے نام پر انجمن بنا رہا ہے، کوئی لوگوں کے فائدے کے لیے دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے انجمن بنا رہا ہے، کوئی ادب کی ترویج کے لیے انجمن بنا رہا ہے، لیکن بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ اس انجمن کے پیچھے انجمن بنانے والے کا اپنا ہی فائدہ ہے، ذاتی مفاد ہے۔ ہر سالے کا نمبر عموماً خاص نمبر ہوتا ہے۔ بیٹا یہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو مہینہ ہو، مثلا اقبال کا یوم پیدائش جس مہینے میں ہوا، اس مہینے جاری ہونے والے رسالے کو اقبال نمبر کہیں گے، وہ خاص نمبر ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ ہر مہینہ ہی خاص نمبر ہوتا ہے۔ عام نمبر تو کچھ خاص موقعوں پر شائع ہوتے ہیں۔ لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے، ہر مربع انچ میں، کہ ہر گلی کی اپنی ایک انجمن ہے، اور انجمنوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک شخص ایک نہیں بلکہ کئی انجمنوں کا پریزیڈنٹ ہے، کئی انجمنوں کا صدر ہے، کیونکہ لوگ کم رہ گئے ہیں اور انجمنیں زیادہ ہو گئی ہیں، انجمنیں اتنی بڑھ گئی ہیں۔ فی الحال صرف 2-3 اصحاب ہی یہ اہم فرائض ادا کر رہے ہیں، چونکہ ان انجمنوں کے اغراض و مقاصد مختلف نہیں، یہ بہت اہم طنز ہے بیٹا، مقصد ایک ہی ہے، کہنے کو چاہے وہ کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن ان انجمنوں کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے، ذاتی مفاد، اپنے فائدے کے لیے بنائی جاتی ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ ان انجمنوں کے پیچھے لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، انجمن سازی کرنے والوں کا۔ اس لیے بسا اوقات ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کانفرنس کا افتتاح کرتا ہے اور شام کو کسی کرکٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہوتا ہے، اور ایک ہی تقریر، ایک جیسے الفاظ ہر جگہ جا کر بولتا ہے، اسے زیادہ تقریریں لکھنے یا زیادہ مطالعہ کرنے، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک جیسی تقریر وہ ہر موقع پر ہر جگہ پہ جا کر کرتا ہے۔ اس طرح انجمن ایک پریزیڈنٹ کئی انجمنیں چلا رہا ہے، کئی انجمنوں کا مالک بنا ہوا ہے، اور ان کے جو مقاصد بتائے جاتے ہیں اصل میں وہ مقاصد نہیں ہوتے، اور ان مقاصد پر توجہ تک نہیں دی جاتی، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب تک بیوقوف زندہ ہیں دھوکے باز بھوکا نہیں مر سکتا۔ کیا کہتے ہیں کہ بیوقوف سلامت رہے، دھوکے باز بھوکا نہیں مرتا، بیوقوف سلامت رہے، دھوکے باز بھوکا نہیں مرتا۔ تو بیٹا یہ آج کا لیسن ہے، آج کا سبق ہے۔ آگے بیٹا جو پیداوار یہ ٹاپک ہے، اس میں 1-2 اقتباسات اہم ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کل ہمارا یہ سبق ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہمارے 2 سبق رہ جائیں گے، اور چند نظمیں اور کچھ غزلیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ۔ 5-10 جنوری تک آپ کا سلیبس بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو بیٹا اگلے لیکچر کے لیے حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین، خدا حافظ۔